نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو جنت چاہیے تھی، پر وہ دنیا کی رنگینیوں میں ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کو اندھیروں سے وحشت تھی، پر وہ اندھیروں سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کو رب چاہیے تھا، پر وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا، پر وہ اس کی تیاری نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے کوئی اپنا چاہیے تھا جس سے وہ ساری باتیں شکایتیں کہہ ڈالتی، پر وہ اسے ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی، اپنا قیمتی اثاثہ بس یوں ہی ضائع کرتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ میری نظر میں زندگی سے بڑا کوئی قیمتی اثاثہ نہیں ہے، اور ہمیں اسی زندگی کی قدر ہی نہیں۔ وہ گہری کھائی میں تھی جہاں اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا، ارد گرد زہریلے سانپ تھے، پر وہ رسیاں لگتے تھے۔ وہ اس اندھیرے میں چیزوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ اس سے نکلنا چاہتی تھی، وہ تڑپتی تھی، پر کوئی رستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر اسے ایک رسی دکھائی دی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے اس رسی کو پکڑ لیا، کیونکہ اسے اپنا سہارا بنانا چاہا۔ اسے سہارا بھی چاہیے تھا، اور روشنی بھی، جو اسے اس رسی سے ملا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رسی اسے کس نے پہنچائی ہے، اسے یہ رسی کہاں سے ملی ہے، یہ کس نے اس کے لیے لٹکائی ہے، کون اسے تھامے ہوئے ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا یہ اس کے رب کی رسی ہے، جو اس کے رب نے اسے تھمائی اپنی پہچان کے لیے، روشنی کے لیے، اس سے اندھیری کھائی سے نکلنے کے راستے دکھائے، تو رب کی اس محبت نے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ اس کا دل آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ اس نے اپنا آپ سپرد کر دیا اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس نے زندگی بھر اس رسی کو تھامے رہنے کا عہد کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرے کم ہونے لگے، ارد گرد کے ماحول کی حقیقت نظر آنے لگی، وہ اس گہری کھائی سے باہر آنے لگی۔ اس نے اس رسی پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ یہ رسی اسے اوپر لے کر جا رہی تھی، یہ رسی اسے پستیوں سے نکال رہی تھی، یہ رسی اسے اپنے رب کے قریب سے قریب لیتی جا رہی تھی، اور وہ جس قدر اس سے قریب ہوتی جا رہی تھی، دل میں خشیت اور سکون محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ جھکتی جا رہی تھی، احسان مندی اور محبت کے جذبات سے۔ اس کے دل میں، اس کے ظاہر میں اس کی رسی کا نور آتا جا رہا تھا۔ وہ سمینا وطانا کہتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کھائی سے باہر آ گئی، وہ بلندیوں پر آ گئی، اسے عزت بخشی گئی۔ اب اسے کئی لوگ نظر آنے لگے جو اس کے ساتھ اس کھائی میں تھے، جو سہارے اور روشنی کی تلاش میں ہیں۔ اب اس نے ان کی وہ اذیت کو محسوس کیا، اسے ان سے ہمدردی ہونے لگی۔ وہ ان کو ان اندھیری کھائیوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، اسی ذریعے سے جس سے وہ نکلی تھی۔ وہ اب لوگوں کو وہی رسی تھما دیتی تھی جس نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ وہ لوگوں میں بانٹنے والی بن گئی۔ روشنی جو اس کو ملی تھی، اس کو خوشی ہوتی تھی ان لوگوں کو دیکھ کر جو اسی راہ میں جدوجہد کر رہے تھے، جس میں اس نے اپنی کوشش لگائی، اپنی جدوجہد لگائی۔ بس جب اس کو روشنی ملی تو کئی لوگوں نے اس سے روشنی پائی۔ جب اس کو رب کی رسی ملی تو وہ سٹیبل ہو گئی، اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہی، اسے یہی سہارا کافی تھا۔
جب اس کو آشنائی ہوئی اپنے بنانے والے سے تو وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہونے لگی۔ وہ رسی جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ رسی تھی روشن اور مضبوط صراط مستقیم کی رسی۔ وہ اس کے رب کا قرآن تھا جس کو تھام لینے سے اندر اور باہر روشنی ہو گئی، جس کو تھام لینے سے دنیا کی حقیقت واضح ہو گئی، وہ جس کو تھام لینے سے رب مل گیا۔ اور جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ وہ لڑکی ام ہادیہ تھی، جو دنیا کے کٹا دھوپ اندھیرے میں کھو گئی تھی، جو دنیا کی گرد کے اندر اتنی جم چکی تھی کہ جسے نہ دل میں سکون تھا نہ اس کے دماغ کو سکون تھا، بس ہر وقت ایک بے چینی سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، تیرا دل میری 2 انگلیوں میں ہے، میں جب چاہوں اسے موڑ دوں۔ تو کسی ایک حادثے نے ام ہادیہ کی زندگی کو بدل دیا۔ وہ ایک رسی کو تھامنے کے بعد ام ہادیہ اندھیری کھائی سے باہر آ گئی اور دنیا کی روشنی کو اللہ کی روشنی سے دیکھنے لگی۔ خدارا، آج آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ ایک بار اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نور کو، کہ جو شروع ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے، اسے پڑھ کر اندازہ کیجئے کہ اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم ہر کسی پر نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو نوالا نہیں چھینتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کا وہ راستہ دکھا جس پر چل کر لوگ انعام یافتہ ہوئے اور سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، حوض کوثر سے نبی کے ہاتھ سے 2 گھونٹ پانی پئیں گے۔ ان لوگوں میں شامل فرما کہ جنہیں تو اپنا دیدار مبارک نصیب فرمائے گا کہ جنت کی نعمتیں بھی پھیکی لگیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو، جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔